السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل طبیان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ایمان کے بعد نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے پاس اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری اور ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ ایمان کی جڑوں کو مضبوطی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ جس درخت کو نم یا پانی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے، اس لیے وہ پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس کا دل ایمان سے غافل ہو اس کا دل مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو۔ نماز کی بہت اہمیت ہے۔ مومن اور کافر میں فرق صرف نماز کا ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنی چاہیے؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں فقہائے اسلام کی کیا رائے ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی نماز کیسی تھی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ رسول کریم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت ملی تو سب سے پہلے نماز کا حکم ملا۔ آپ کی نماز مثالی اور کامل تھی۔ آپ کی نفلی نماز بھی خشیت الہی سے اشکبار تھی۔ نماز میں اتنی محویت ہوتی کہ کائنات کی ہر چیز سے بے خبر اور رب کریم کے بالکل قریب ہو جاتے۔ جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو آپ نے آخری دم تک اس فریضے سر انجام دیا۔ آپ کی نماز میں اتنی خشوع و خضوع ہوتی کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے مسواک کی اور وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی نماز میں شامل ہو گیا۔ آپ نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پر ڈالی۔ جہاں رحمت کی دعا آتی وہاں ٹھہر جاتے اور رحمت کی دعا مانگتے۔ سورت کے آخر میں رکوع کیا، اتنی دیر رکوع کیا جتنی دیر سورت کی تلاوت کی، اور اتنی ہی دیر سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں سورت پڑھتے رہے۔ رسول اکرم اسی طرح نماز پڑھا کرتے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ اہل فقہا متفقہ طور پر نماز میں آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، اور کسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت کے متصادم ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں نماز کی جگہ دیکھنا شرعی عمل ہے۔ نیز یہ بھی جسم کا ہر عضو عبادت میں حصے دار ہے، تو آنکھیں بھی عبادت کا حصہ ہے۔ امام اعظم نے اپنے فتوے میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن عقیم نے لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے میں زیادہ خشوع ہوگا تو آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی نقش و نگار کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہو تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے۔ فقہائے اسلام کی نظر میں دیکھا کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کی جا سکتی ہے؟ بہتر یہی ہوگا کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ سجدے میں نماز کی جگہ دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری نماز میں خشوع و خضوع فرمائے، جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اس کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔